سورۃ طٰہٰ 20واں نمبر ہے قرآن پاک میں، 45واں شان نزول ہے، تقریباً تیسرے چوتھے سال کے قریب اعلان نبوت کے مکہ میں نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ سے خطاب فرمایا نبی کریم کو، ارشاد فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ لِتَشْقَىٰ، یعنی مشقت میں پڑ جائیں آپ۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہاں یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈر رکھتا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی، وہی الہ ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی اللہ رب عز و جل، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سب نام اچھے ہیں، یعنی کہ ادعو اللہ ودعو الرحمن، اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کا نام ہی پکارنا ہے، چاہے اللہ پکار لیں چاہے رحمان پکار لیں، غیر کو نہیں پکارنا۔ اگر غیر کو مدد کے لیے پکاریں گے، اس کی نظر کریں گے، اس کی نیاز کریں گے، اس کا ذبیحہ کریں گے تو شرک کی طرف بات چلی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ سے وادی طور مقدس کے اندر جب کلام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی اور قرآن میں بتایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکریٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یعنی کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد، یہ ہے مین پوائنٹ مومن کے لیے۔ اس کے بعد پورا واقعہ ہے کہ فرعون کے پاس جب آپ گئے، آپ نے دعا مانگی شرح صدر والی، اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی نبوت کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، پھر آپ گئے اور اس طرح آپ نے جا کر فرعون کے ساتھ باقاعدہ بحث اور مباحثہ کیا۔ آگے سے وہ پوچھنے لگا کہ رب کون ہے؟ قال فمن ربکم یا موسیٰ، یعنی کہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کے سوا بھی رب ہے، حالانکہ اس سے بڑی عمر کے لوگ اس ٹائم موجود ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ پیدا ہوا ہے، یہ مرے گا، یہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی ہٹ درمی اور اس کے ظلم پر خاموش رہتے ہوں گے، اور وہ سوال کر رہا ہے قال فمن، اس نے سوال کیا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ، موسیٰ یعنی موسیٰ اور ہارون کا۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا قال ربنا الذی، ہمارا رب وہ ذات ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہ جس نے ہر چیز کو عطا کی اور اس کے لائق صورت دی، خلقہ، اسے تخلیق کیا، ثم ہدیٰ، پھر راہ دکھائی، یعنی کہ اللہ نے کہ رسول حضرت موسیٰ نے ایک فقرے کے اندر اللہ کی تمام صفات اور خصوصیات کی بتا دی۔ سب سے پہلے بتا دی ربنا، یعنی کہ سب کا رب اکیلا واحد ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور پھر بتا دیا کہ رب یعنی ربیبہ، پالنے والا، یعنی کہ کائنات کے تمام رزق کا نظام اس کے ہاتھ میں۔ پھر کہا کہ ربنا، کہ ہمارا رب یعنی کہ وہ مالک ہے کائنات کی ہر شے کا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا آتا کل شے، کہ اس نے عطا کی ہر شے کو، یعنی کہ ہر شے پر اس کی ملوکیت ہے، اسی لیے وہ ہر چیز عطا کرتا ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ رازق ہے، اور ہر چیز کو اسی نے تخلیق کیا ہے، یعنی وہ خالق ہے، اور اس کے بعد نہ صرف خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ اس کے لیے رزق کا نظام بنایا، اس کے لیے ہدایت کا نظام بنایا، اس کے لیے انبیاء اور وحی کا سسٹم شروع کیا، کتابیں نازل کی، اور فرمایا ثم ہدیٰ، پھر اسے راہ دکھائی، یعنی دنیا میں ہدایت کی راہ، صراط مستقیم، اور آخرت میں جنت کی راہ، اور کافروں کے لیے جہنم کی راہ۔ تو ایک چھوٹے سے فکرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا واحد ہونا، اللہ کا ہادی ہونا، یہ تمام صفات، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، سب صفات کو ایک فکرے کے اندر بیان فرما دیا۔
تو آگے سے فرعون کہنے لگا فما بال قرون اللہ، اگلی سنتوں کا حال کیا ہے، یعنی کہ بات کو اس نے بدلنے کی کوشش کی تو آپ نے بیان فرما دیا قال علم عند ربی، یہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے اور بیگتا بھی نہیں ہے، اور وہی ہے اس نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے، پھر وہی تخلیق کائنات اور تخلیق انسانی جانور اور ہر چیز کے دلائل وہی جو اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں بیان فرماتا ہے انہوں نے دیے، مگر اس نے ایمان نہیں لانا تھا، نہ لایا، اور وہ کہنے لگا ان ہاذان لساحران، یہ دو جادوگر ہیں، یریدان، اور یہ چاہتے ہیں این یخرجکم، تاکہ نکال دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، یعنی کہ جب اس نے دیکھا نا کہ ارد گرد کے جو میرے سردار ہیں ان کی بات سمجھ میں تھوڑی بہت آنے لگی ہے اور میری خدائی کا یہ جو ڈھونگ ہے ختم ہونے والا ہے، تو پھر اس نے پانسا پلٹا اور کہا کہ یہ تو ساحر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین سے تمہیں نکال دیں، دوسری طرف ان کو پھیر دیا، اور اس کے بعد نے سارے ساحر جمع کیے، اور اس کے بعد وہ ساحروں نے بھی جو ہے نا جب سجدے میں گر گئے، جب انہوں نے معجزہ دیکھا، فَأُلْقَىٰ سَحَرَةٌ سُجَّدًا، پھر سب جادوگر جتنے بھی اس نے بلائے تھے سجدے میں گر گئے، قالوا، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے اس رب پہ جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، یہ نہیں کہ فرعون کے اوپر لے آئے، کیونکہ وہاں کے لوگ تو رب سے مراد فرعون ہی لیتے تھے، تو آپ نے بتا دیا کہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر، واحد القہار پر اور ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے بڑا ان کو ڈرایا کہ میں یہ کر دوں گا، میری اجازت کے بغیر کیسے لے آؤ، یہ تمہارا بڑا اس نے جادو سکھایا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجور کے ڈنڈ پہ سولی پہ چڑھا دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تم جان جاؤ گے عذاباً، آپ کا کتنا اشد عذاب ہوگا میرا۔ تو انہوں نے آگے سے جو اس کو جواب دیا نا اس کے لیے کافی تھا، قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، بولے ہرگز تو یہ ترجیح نہیں دیں گے روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، الذی فطرنا، کہ جس نے ہمیں تخلیق کی ہے، فاقز مان تک کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے، انما قضی ھذا الحیات دنیا، تو بس اس دنیا کی زندگی میں جو ہے کر سکتا ہے، انما آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر پکا خالص لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، یعنی کہ سحر وغیرہ، من السحر، اور جادو وغیرہ کے لیے، واللہ خیر وابقیٰ، اللہ خیر بھی ہے اور اب کا۔ انہوں نے بھی دو جملوں میں فرعون کو بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے، تو فانی ہے، تو انسان ہے، تو کسی کی اولاد ہے اور تو بہتر بھی نہیں ہے، وہ اب کا اور باقی بھی نہیں رہنے والا، اللہ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور تیرا بس تیری طاقت بھی محدود ہے۔ اور دیکھیں ایمان لانے پر کتنے ان پر امتحان آئے، اور ہم پہ تو کچھ بھی امتحان نہیں ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود ہم توحید کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس پہ چلنے کی عمل نہیں کرتے، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، سولی پہ چڑھایا، کیا کیا قربانیاں دی، مگر ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیا ایمان تھا ان کا اور کیسا ان کا یقین تھا۔ اللہ نے بتا دیا انہ من یاتی ربہ مجرمن، اور جو رب کے پاس مجرم بن کے حاضر ہوگا نا، گناہ کر کے، شرک کر کے، کفر بدعت کر کے، چلیں چھوٹے گناہوں کی تو خیر ہے، مگر اللہ نے شرک کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو تو میں نے معاف ہی نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ پھر فإن لہ جہنم، ان کے لیے پھر جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مرے گا نہ اس میں زندہ رہے گا، ومن یاتی مومنا، اور جو اللہ کے حضور مومن بن کر آئے گا۔ اب یہ دیکھیں اوپر من یاتی ربہ مجرم ہے، یہاں پہ مومن ہے، تو مومن کا الٹ اگر لیں تو وہی کافر اور مشرک، تو یہاں پہ مجرم سے مراد ہے شرک اور کفر کرنے والا، کیونکہ اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ، اور مومن ہوگا قد عامل صالح، اور نیک عمل کرے گا، یہی ایک ہی کرائٹیریا، پورے قرآن پڑھ لیں اس میں یہی ہے کہ نجات کی ایک ہی رائے کہ ایمان صالح اور عمل صالح۔ اولئک لہم درجات العلیٰ، ان کے لیے بلند درجے ہیں جنت عدن، اور آگے پوری تفصیل بتائی، پھر فرعون کا گمراہ ہونا اور اس کا اسی طرح ڈوب جانا ان کے پیچھے، اور پھر من اور سلویٰ کا نزول، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار ہم کہتے ہیں اللہ تو بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، بے شک وہ بخش دے گا، مگر اس نے اپنی ترتیب بتا دی ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں غفار تو ضرور ہوں،
لے من مگر ان کے لیے تابا جس نے توبہ کر لے گا گناہوں سے، آئندہ گناہ نہیں کرے گا، شرک کفر بدعت کبائر کچھ بھی، اور اس کے بعد وہ آمن اور ایمان کھرا لے کر آئے گا، وہ عمل صالح اور نیک عمل کرے گا، ثم اہتدی پھر وہ اسی ہدایت پر رہے گا موت تک، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفار ہے۔ مگر اس کے لیے غفار نہیں ہے کہ وہ شرک کرتا رہے، کفر کرتا رہے، جب موت ہے کہ تب تو اللہ عنہ کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب نہیں، اب وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے سامری جادوگر کا بتایا کہ وہ جس طرح کے پیرو بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اسی طرح اس نے بھی جو ہے نا ان کو گمراہ کیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور اس طرح اس نے جو ہے نا ایک جسد بنا کر کہا کہ بھائی اس کی عبادت کرو، ھذا الہکم یہ تمہارا بھی الہ ہے، وَإِلَٰهَ موسیٰ اور موسیٰ کا بھی الہ ہے، فنسیٰ پھر وہ بھول گئے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ افلا یرون الا یرجع الیہم، تو کیا نہیں دیکھتے وہ کہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ ان کے بھلے کا اختیار رکھتا تھا نہ نفع کا۔ یہ مشرک کی عقل بالکل ماری ہی ہوتی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں جس کے آگے دعا کر رہا ہوں یہ بت ہے، یہ مزار ہے، یہ قبر ہے، یہ مردہ ہے، یہ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا، یہ دیکھ سکتا ہے، یہ میری مراد پوری کر سکتا ہے، یہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، بس جس کے پیچھے لگ گئے تو لگ گئے، بچڑے کے پیچھے لگ گئے، گائے کے پیچھے لگ گئے، اور کچھ نہیں تو اس کا دڑ بنا لیا، اس کے بت بنا لیا، اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو جب سامری سے انہوں نے پوچھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہی جیسے پیر کہتے ہیں او سنو نظر آ گیا جڑا سن نہیں نظر آندا، تو وہی بات اس نے کی، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں تو وہ دیکھ لیتا ہوں جو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، قبض تو قبضتا ہوں من اثر رسول، میں نے رسول کے اثر سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کے کلام سے، ان کی باتوں سے، ان کی تعلیم سے میں نے تھوڑا سا لے لیا، اور پھر دوسرا بھی یعنی کہ شرک اور کفر بھی لے لیا، فنبذتھا پھر اسے ڈال دیا، کذالک سول میرے نفس نے یہی بھلا لگا کہ بس ایسے کام بھی کرتا رہوں اور تھوڑی بہت دین پہ بھی چلتا رہوں۔ تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا بری سزا دی، اور اس کو کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے کوئی چھوئے نہیں، تو یہی کہتا رہنا، اور تیرے لیے ایک وعدے کا مقرر وقت ہے، خلاف نہیں ہوگا، فانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفہ، اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کے تو سامنے آسن مار کے بیٹھتا نا، لنحرقنہ ہم اسے ضرور جلائیں گے، ثم لنسفنہ فی الیم پھر اسے دریا میں بہا دیں گے، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں تھا، انما اس میں شک کی بات ہی نہیں، الہکم اللہ الذی اللہ تمہارا الہ ہے، واحد ہے، اور وہی ذات ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہوا سوائے اس کے، واسع کل شیء اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید میں کذالک نقص الیک من ما قد سبق، ہم اسی طریقے سے آپ کے سامنے اگلوں کی خبریں بیان فرماتے ہیں جو گزر چکے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکر، ہم نے اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں اور کہیں بھئی ایک لفظ سے ثواب ملتا ہے، وہ تو ملے گا، مگر اس لیے دیا کہ اس پہ غور کریں کہ کس طریقے سے گمراہ کرنے والے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے تمہیں نہیں نظر آ رہا، اور بچڑے کو بنا کے انسان کو سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور الہ واحد کے ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا دوسرے الہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی قرآن اور سنت کے خلاف یہ پیر بنے ہوئے ہیں، یہ غوث بنے ہوئے ہیں، یہ کتب بنے ہوئے ہیں، سب دین اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ سارے سامری جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ ومن اعرض عنہ، جو اس سے منہ پھیرے گا، فإنہ یعمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، ظاہری بات ہے وہ شرک بدعت میں ڈوب جائے گا جب قرآن اور سنت پہ نہیں چلے گا، خالدین فیہ اس میں رہے گا، وسا لہم یوم القیامت حملا، وہ قیامت کے دن اس کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ اس لیے قرآن پہ چلنا چاہیے، کیونکہ پھر آگے اللہ نے قیامت کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ اس دن کسی کی آواز اونچی نہیں ہوئے گی، اور اس دن یوم دن لا تنفع شفاعت، اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی۔ جو کہتے ہیں نا فلانا پیر شفاعت کرے گا، فلانا کرے گا، یہ کرے گا، کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا من اذن له الرحمن، اور جس کو رحمان نے اذن دیا، جیسے ہمارے نبی کریم کو مقام محمود کا اذن دیا، ورضی له قول، اور جس کے قول سے وہ راضی ہوگا، یعنی کہ قرآن اور سنت پہ چلنے والا اور توحید پر چلنے والا، اس کی شفاعت قبول ہوگی اور ان کے لیے قبول ہوگی۔ اس کے بعد آدم کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے نا ان کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فنسا، وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ان کا گناہ کا کوئی قصد نہیں تھا، بس بھولے سے غلطی سے ان سے ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جنت سے نکلوا دیا، ان کے کپڑے اس نے اتروا دیے،
تو عصا آدم ربہ فغاوا، آدم سے لغزش ہو گئی اور اس نے راہ نہیں پائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ جو صورت الاعراف میں. اس کے بعد اللہ نے ارشاد میں ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے سے چن لیا، فتاب علیہ، اس کی توبہ قبول فرمائی، وعدہ اسے مزید ہدایت بخش دی اور انہیں بتا دیا قال اہبطا منہا جمیعا کہ اتر جاؤ تم سب، یعنی کہ جنت سے چلے جاؤ زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تمہارے ایک دوسرے یعنی کہ انسان جو ہوں گے ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے. فاما یاتینکم منی ہدی، اور تم میں سب کو میری طرف سے ہدایت آئے گی. یعنی کہ انسان بھی بعض کے دشمن ہوں گے اور شیطان تو کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان بھی انسانوں کا دشمن ہوگا، انسان بھی شیطان کے لیے سمجھے دشمن ہے، اور انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید رہا کہ میری ہدایت آتی رہے گی، یعنی کہ انبیاء رسول آتے رہیں گے، وہی آتی رہے گی. فمن اتبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کا پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ بہکے گا نہ بدبخت ہوگا. قرآن اور سنت پہ چلتا جائے گا. یہ نئی نئی بتیں، نئے نئے پیر، نئے نئے گروہ، یہ نئے نئی باتوں سے وہ بچتا رہے گا. فمن اعرض عن ذکری، تو جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، یعنی قرآن سے جو ہٹ جائے گا، جو سنت سے ہٹ جائے گا، جو اللہ رسول کے حکم سے ہٹ جائے گا، جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، ایک تو دنیا کے اندر اس کی تنگ زندگانی ہو جائے گی، مشرکہ عموماً تنگ مصیبت، وناشر یوم القیامت اعمی، اور اسے قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھے گا. اس ٹائم وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی، اے میرے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا، اعمی اندھا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذالک، بالکل اسی طرح، یعنی دنیا میں تو اندھا بنا رہا ہے، میری کتابوں پہ تو نے غور نہیں کیا، میری ذکر سے آراز کیا، اور اعرض عن ذکری، اور اسی لیے میں نے دنیا میں بھی تجھے سزا دی، معیشت تیری تنگ کر دی، قیامت کے دن آج تجھے اندھا اٹھایا، وہ اسی طرح تجھے اٹھایا. وعدت کا آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، فنسیت، اب تو نے اسے بلا دیا، یعنی ان پہ توجہ نہیں دی، بھول گیا. کذالک الیوم تنسی، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تیری طرف توجہ نہیں کی اور تجھے میں نے اپنی رحمتوں سے نوازا، جنت میں داخل کروں گا، جہنم میں ڈالوں گا. اور اللہ نے بتا دیا وکذالک، اور بالکل اسی طرح نجزی، ہم اسے سزا دیں گے، من اسرف، جو بھی اسراف کرے گا، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعات کرے گا، کبائر کرے گا، جھوٹے پیر بنا لے گا. والعذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب اشد، اس سے بھی سخت ہوگا وہ آپ کا، اور اس سے بھی باقی رہنے والا ہوگا. افلم یاد لکم کم اہلکنا قبلہم من قرون، کہ کیا تو اس سے پہلے انہیں راہ نہیں ملی، یعنی انہوں نے ہدایت نہیں پائی کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں. یمشون فی مساکنکم، کہ تم چلتے ہو ان کے مساکن، یعنی کہ ان کے گھروں کے اوپر. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس کے اندر آیات یعنی کہ نشانیاں لأولی النہی، اول النہی والوں کی. نہا کا مطلب ہے منع کرنے والوں کے لیے، منع یعنی کہ روکنے والوں کے لیے، یعنی کہ وہ شرک سے روکنے والے، کفر سے روکنے والے، کبائر سے روکنے والے. کیونکہ عقل بھی انسان کو برے اعمال کرنے سے روکتی ہے، اسے ملامت کرتی ہے، تو اس لیے عقل کو بھی نوحہ کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ بطور مجازن نوحہ یعنی روکنے والی. اصل نوحہ کے معنی ہے روکنا، نہ منع کرنا، روکنا. اب کیونکہ عقل بھی جو ہے نا اور انسان کے اندر ہو تو وہ اسے شرک کفر سے روک دیتی ہے، تو یہاں پر لفظ نوحہ عقل کے لیے استعمال ہوا. تو اللہ نے شاید میں ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر نشانی ہے عقل والوں کے لیے. اب جو شرک کفر کرتا ہے اس کی تو سب سے پہلے عقل ہی ماری جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاصبر علی ما یقولون، پھر یہ شرک مشرک کچھ بھی کہتے رہیں صبر کریں ان کی باتوں پر. سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیں، توحید کا سبق ان کو بتاتے رہیں. قبل طلوع الشمس، شمس کے طلوع سے پہلے، یعنی کہ فجر، قبل غروب، زور اور عصر، اور ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، مغرب اور عشاء، اور ویسے بھی تہجد بھی آپ پڑھتے تھے. واطراف النار، دن کے دونوں کناروں پر، اللہ کا تردا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور ولا تمدن عینک، اپنی دونوں آنکھیں کھینچ کر لمبی کر کے ان کی طرف نہیں دیکھ. کس کی طرف؟ الی ما متعنا، جو ہم نے ان کو متاع دیا ہے. بھئی ازواجن، چاہے ان کی بیویاں ہوں، چاہے کتنی خوبصورتی ہو، من زہرۃ الحیات دنیا، خوبصورتی دنیا کی زندگی ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بادشاہی ہو، بڑی سربراہی ہو. کیوں؟ لنفتنہم فیہ، اس سے ہم ان کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. ورزق ربک، اور تیرے جو رب کا رزق ہے، خیر و ابقا، وہ بہتر بھی اور باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ جنت. اور دنیا میں اگر انسان مومن ہوگا اور وہ نپے تلی زندگی بھی گزار لے گا، آخرت اس کے لیے جنت ہے. اور بس یہ کہ توحید پر ہونا چاہیے اور نیک عمل ہونے چاہیے. تو اسی لیے اللہ نے ارشاد میں اپنے نبی کو امر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہے. لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیں گے.
والعاقبۃ للتقویٰ، عاقبت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم نے نا الٹی ترتیب بنائی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے بجائے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ دیا نحن نرزقک۔ ہمارا اتنا ایمان ہی بھی کامل نہیں ہو رہا کہ ہم اس پر پورے ڈٹ جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ رزق تو نے دینا ہے، ہمارا کام تو نے لگایا ہے کہ بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ نماز پڑھ اور اس پر قائم رہ، اور ہم اس پہ قائم نہیں رہتے، نماز نہیں پڑھتے، جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، جو کام اللہ نے ہمارے لیے کرنا ہے ہم اس کی طرف دوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ترتیب کو درست کر دے اور ہمارے رزق کو بھی وافر کر دے اور ہمیں ایمان اور عمل صالح کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے۔ تو جو لوگ انکار کرتے تھے، شرک کفر کرتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وقالوا لولا یاتنا بآیۃ من ربی، کافر بولے اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہ لائے۔ ایک تو وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، انکار کرتے تھے، وحی کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، شرک کفر کا انکار کرتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو پھر اس ٹائم وہ کہتے تھے اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ، یعنی کہ حد درجہ مذاق اور استہزاء۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولم یاتہم بینات ما فی صحف الاولی، کیا ان کے پاس بیان نہیں ہے اگلے صحیفوں میں؟ یعنی یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ بھی تو آیات ہیں، یہ بھی تو ایک طریقے سے معجزے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، نوح کا بیان فرما رہا ہے، موسیٰ کا بیان فرما رہا ہے، اور ان بتا رہا ہے کہ توحید والے کیسے کامیاب ہوں گے، اور یہ جو عاد، ثمود، نوح، یہ جتنی بڑی قومیں گزری ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر دیا، اور شرک کی وجہ سے یہ جو ہے اور نافرمانی کی وجہ سے انبیاء کے اور استہزاء کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دی۔ تو اس کے اندر بھی ان کے لیے دلیل موجود ہے، ان کو اور کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ ایمان لانا چاہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، کہ اگر ہم انہیں بھی اگر کسی عذاب میں ہلاک کر دیں، یعنی کہ ولو اگر ہم چاہیں انا، تو ہم اس میں شک ہی نہیں ہے أَهْلَكْنَاهُمْ، ان کو ہلاک کر دیں، بے عذاب، اس عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، رسول کے آنے سے پہلے۔ تو گویا اس کا مفہوم یہ بن گیا کہ اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیتا پہلے ہی جس طرح دوسری قوموں کو کیا ہے اور تمہاری طرف رسول نہ بھیجتا، لقالو، پھر بھی تو تم نے یہی کہنا تھا ربنا لولا ارسلت علینا رسولا، کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان ننزل ونخزا، کہ بھئی اگر ہماری طرف رسول بھیجتا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کرتا تو وہ مرنے سے پہلے اس ٹائم یہ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر تو نے بھیجا ہوتا تو ہم اس کی تیری آیتوں پر بھی چلتے اور تیرے رسول پہ باتوں کو بھی مانتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے، یعنی کہ جو ہمیں عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات سے پہلے ہی اپنا رسول بھیج دیا، اپنی کتاب بھیج دی، اپنی آیتیں بھیج دی۔ اب بجائے اس کی کہ وہ آیتوں پر ایمان لانے کے اس سے مذاق کریں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کل متربص، تو ان کو کہو کہ بس اب تم انتظار کرو، راہ دیکھو، فتربصوا، تو ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ عذاب کی راہ دیکھ رہے تھے، مذاق کر رہے تھے کہ عذاب کب آئے گا، تو اللہ نے کہا راہ دیکھو، ایک وقت آئے گی تمہیں موت آئے گی اور تمہاری ڈیل ختم ہوگی اور تم جہنم میں جاؤ گے، فستعلمون، تو پھر اس ٹائم تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، توحید پہ چلنے والے، قرآن پہ چلنے والے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی، یعنی مومنین نے۔ تو اس کے اندر کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد بتایا کہ کس طرح فرعون نے باتیں کی، کس طرح سائر جو ہے فوراً ایمان لے آئے، کس طرح ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کو قتل و غارت کچھ بھی اس نے کیا وہ اپنے پائے سے نہیں ہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تو اتنی بڑی آزمائشیں ڈالی نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، توحید پر گامزن رہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی سے مدد نہ مانگیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل وایاک نعبد وایاک نستعین۔ اے اللہ ہم سب تیری مسلمان عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، کسی غوث کو نہیں پکارتے، کسی کتب کو نہیں پکارتے، بلکہ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی داتا ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ تیرے سوا، کیونکہ خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، واحد بھی تو ہے، اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے۔ اے اللہ رحمان و رحیم بھی تو ہے اور بخشنے والا بھی، گناہوں کو تو ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا دے اور ہمیں جنت میں داخل فرما۔ صدق اللہ العظیم۔